شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ سن کے بہت انجوائے کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سعدیہ گجرانوالہ سے۔ سعدیہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز کی زندگی میں پیش آنے والے 3 واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے جو خوفناک کہانی ہے وہ میرے ماموں کی ہے۔ میرے ماموں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ گاؤں جو تھا بہت زیادہ پرانا گاؤں تھا۔ ایک دفعہ میرے ماموں کو گاؤں کی ایک آنٹی نے، جو کہ ان کے دوست کی امی بھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں صدقے کا گوشت، ہم لوگوں کو کچا میٹ جو ہوتا ہے وہ قبرستان میں پھینکنا ہے، تو آپ یہ جا کر ہماری طرف سے قبرستان میں پھینک دیں۔ ماموں نے ان کی بات مان لی اور ان سے وہ صدقے کا کچا گوشت لے کر وہ قبرستان میں پھینکنے کے لیے چلے گئے۔ جیسے ہی ماموں نے وہاں پر قبرستان میں وہ کچا گوشت صدقے کا پھینکا، جب وہ واپس گھر آئے تو ان کو کسی چیز نے دبوچ لیا۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جیسے ان کے اوپر دورے کی کنڈیشن آ گئی۔ میرے جو نانا جی تھے وہ جنات کے عملیات کیا کرتے تھے، انہوں نے جلدی سے پانی دم کیا اور ماموں کے اوپر چھینٹے مارے، جس کے کچھ دیر کے بعد ماموں کی طبیعت سنبھلی تو سب نے ماموں سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، جس پر ماموں کا یہ کہنا تھا کہ فلاں فلاں میرے دوست کی والدہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے قبرستان میں صدقے کا گوشت پھینکنا ہے۔ جیسے میں وہ میٹ وہاں پر پھینکنے گیا تو میرے ذہن اور دل میں ایک تجسس تھا کہ بہت سے لوگ صدقے کا جو میٹ ہوتا ہے وہ قبرستان میں ہی پھینک دیتے ہیں۔ بھلا میں آج دیکھتا ہوں کہ یہاں سے یہ کچا گوشت لے کر کون جاتا ہے۔ جیسے ہی میں وہ گوشت پھینک کر وہاں پر چھپ کر کھڑا ہو کر دیکھنے لگا تو میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو 2 عورتیں تھیں۔ ان عورتوں کے قد بہت زیادہ دراز تھے، ان کے رنگ بہت زیادہ کالے تھے اور چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے۔ وہ عورتیں جو تھیں وہ کچا گوشت اٹھا کر کھا رہی تھیں۔ بس ان کو دیکھنے کی دیر تھی کہ میں خوف کے مارے وہاں سے جیسے ہی بھاگا تو مجھے ایسا لگا کہ ان عورتوں نے مجھے دیکھ لیا ہے اور جیسے وہ میرے تعقب میں میرے پیچھے بھاگی ہیں۔ پھر میرے جو نانا جی تھے انہوں نے عمل کیا، ان پر پڑھائی کی، باقاعدہ دم وغیرہ کیا، تو تب وہ جو قبرستان سے مخلوقات ان کے پیچھے لگی تھی اس نے میرے ماموں کی جان چھوڑی۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے گاؤں میں ہی جیسے نیبر ہوتے ہیں، گاؤں والے ہوتے ہیں، ان کے ایک بیٹے تھے، وہ انکل جو تھے وہ اپنے جب کھیت کھلیان اپنی زمینوں پر جایا کرتے تھے تو ایک کچے راستے سے گزرا کرتے تھے۔ وہ جب بھی اس کچے راستے سے گزرتے تھے تو ان کو ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی عورت ان کا نام لے کر ان کو پکارتی ہے، گلزار گلزار کر کے کوئی عورت ان کے نام کی صدا لگاتی ہے۔ ان کا نیم گلزار تھا۔ وہ کبھی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو مجھے بیک سائڈ سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں یہ کسی انسان کی نہیں ہے، کیونکہ اس کچے راستے پر نہ تو کوئی گھر ہے اور نہ ہی کوئی آبادی۔ وہ ہر بار ان آوازوں کو اگنور کرتے وہاں سے گزر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ اسی راستے سے گزر رہے تھے، شام ڈھل چکی تھی، تو آج وہ جو مخلوق، جو چڑیل ان کو آوازیں دیتی تھی، آج وہ ان کو پیچھے سے آوازیں دینے کے بجائے ان کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی عورت تھی، الٹے پیروں والی پچھل پیری ڈائن تھی۔ قد بھی کافی لمبا تھا اور چہرہ بھی بہت بھیانک تھا۔ جیسے ان انکل نے اسے دیکھا کہ یہ چڑیل میرے پیچھے لگ گئی ہے، وہ وہاں سے بھاگنے لگے تو وہ ان کے پیچھے بھاگنے لگی اور ان کو آوازیں دینے لگی کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جو انکل تھے ان کی پاکٹ میں میچ باکس تھا، انہوں نے فوراً سے میچ سٹک کو آگ لگا کر جھاڑیوں میں پھینک دی، تو جیسے ہی ان خشک جھاڑیوں میں آگ لگی تو وہ جو چڑیل تھی چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ انکل شام ڈھلے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے۔
جہاں سے وہ چڑیل ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگوں کی چچی تھی تو ان پر بھی جنات کا سایہ تھا، اکثر ان کو دورہ پڑ جاتا تھا، تو میرے جو چاچو تھے وہ ان کو سنبھال لیا کرتے تھے۔ جب ان کے اوپر دورے کی کنڈیشن ہوتی تھی، ان کا جسم ٹیڑھا ہو جاتا تھا، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھیں، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے ہو جاتے تھے، یہ تک ان کی کنڈیشن ہو جاتی تھی، سوائے چاچو کہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ بقرہ عید تھی تو جو میری چچی تھی، شام کا ٹائم تھا، وہ لوگ ان لوگوں کے پاس قربانی کا میٹ تھا، وہ واپس آ رہے تھے، تو وہ لوگ قبرستان سے ہو کر، راستے میں قبرستان آتا تھا، وہاں سے وہ لوگ واپس آ رہے تھے۔ جیسے ہی چچی گھر پہنچی، ان کو دورہ پڑ گیا، انہوں نے غرانا شروع کر دیا، ان کی آواز بدل گئی، ان کی کنڈیشن ہی چینج ہو گئی، تو میرے چاچو نے بڑی مشکل سے ان کو کنٹرول کیا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ہم لوگ چچی کے گھر ہی تھے، ہم لوگ سارے کزنس بیٹھ کر باہر ٹی وی دیکھ رہے تھے، دوپہر 3 بجے کا ٹائم تھا، چچی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، تبھی ایک دم سے چچی بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے کمرے کے دروازے میں آ کر بیٹھ کر بھیانک آوازیں نکالنے لگ گئیں۔ ان کو سوئے سوئے دورہ پڑ گیا تھا، ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ہم لوگ دیکھ کے ڈر گئے، ان کے منہ میں سے جھاگ نکلنے لگ گئی اور وہ بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی، زمین پر عجیب و غریب طرح سے لیٹی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، ہم لوگ فوراً باہر محلے میں بھاگے، آس پڑوس کے لوگوں کو جمع کیا، وہ لوگ بھی آئے، بڑی مشکل سے ان عورتوں نے، سب نے مل کر ان کو کور کیا، ان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھیں، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھیں۔ فوراً سے چاچو کو کال کی گئی، چاچو واپس آئے تو چاچو نے میری چچی کو بہت زیادہ مشکل سے سنبھالا۔ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ ازیب زدہ ہیں، ان کو اکثر دورے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ واقعات تھے ہم لوگوں کے ریلیٹیوز کی زندگی کے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ ساتھیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو پیر صاحب تھے، پیر صاحب کے پاس ایک گورکن آیا، گورکن نے آ کر یہ کہا کہ قبرستان میں ایک بہت بھیانک جن آ گیا ہے، میں قبرستان میں قبروں کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ جن مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، وہ مجھے ہر جگہ پر دکھائی دیتا ہے، اس جن نے میرا جینا محال کیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے سے ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک گاؤں میں ایک فوتگی ہوئی، تو وہ ایک عورت تھی، اس عورت کی جب تدفین ہوئی، اس عورت کی تدفین کی پہلی رات سے ہی ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو تازہ قبر ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں نے رات 2:30 پونے 3 بجے کے قریب اس قبر کے پاس کالے لباس میں چہرہ ڈھک کر کسی کو بیٹھ کر کچھ پڑھتے دیکھا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید یہ اس عورت کے لواحقین ہوں گے جو اس کی قبر پر آ کر پڑھائی کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز روز کا معمول بن گیا۔ صبح کے وقت ان کے گھر والے آئے تو میں نے ان کو یہ بات ان سے پوچھی کہ آپ لوگ اتنی رات کو آ کر کیوں پڑھائی کرتے ہیں؟ اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو آپ دن کے ٹائم آیا کریں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں میں سے تو کوئی بھی پڑھائی کرنے نہیں آتا، ہم نے تو تمہارے ذمہ لگایا ہے، ہم ان کے لیے گھر میں پڑھائی کر رہے ہیں۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی جس کی جو فوت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 1 ہفتہ لگاتار رات وہ جو کوئی بھی تھا وہاں پر بیٹھ کر جو پڑھتا تھا اس کو میں نے وہاں پر پڑھتے دیکھا۔ ایک دن میرا تجسس بہت زیادہ بڑھ گیا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو جیسے میں نے اپنے وہ گھر کی کھڑکی کھول کر دیکھا جو قبرستان میں ہی کھلتی تھی، تو مجھے سامنے ہی وہ شخص دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس قبر پر بیٹھ کر وہ پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں فوراً سے بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ 1-1.5 گھنٹہ گزرا، بارش رکی، فجر کی اذان تک وہ بیٹھ کر وہاں پڑھائی کرتا تھا۔ جیسے بارش کچھ رکی، میں نے لالٹین لی اور میں اس آدمی کی طرف جانے لگا۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، کچھ دیر باقی تھی۔ جیسے میں اس آدمی کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور روز اس قبر پر آ کر کیوں پڑھائی کرتے ہو؟ یہ تو تم تو اس کے لواحقین میں سے بھی نہیں ہو، پھر تم کون ہو جو آ کر یہاں پر پڑھائی کرتے ہو؟ 2 دفعہ بلایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسٹل پڑھتا ہی جا رہا تھا اور اس کی پڑھنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے۔
جیسے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو ہلایا تو ایک دم سے جیسے کسی کا سکتہ ٹوٹتا ہے، وہ جیسے گھبرا گیا اور اس نے فوراً سے وہ کپڑا ہٹایا اپنے چہرے سے۔ میرے پاس تو لالٹین تھی۔ اس کا چہرہ جو میں نے دیکھا وہ اتنا دل دہلا دینے والا چہرہ تھا۔ بلیک کلر کا اس کا چہرہ تھا، جیسے کوئی کھوپڑی ہوتی ہے، جیسے اسکیلٹن ہوتا ہے، ڈھانچے کا جیسے سر ہوتا ہے۔ اس میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ ہڈیوں والے چہرے سے ایک لمبی سی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ میں چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ وہاں پر مٹی تھی، گیلی مٹی تھی، میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گیا۔ میرے سامنے وہ کھڑا ہوا اور وہ ہوا میں تحویل ہو گیا، وہ ہوا میں اڑ گیا، غائب ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا منظر دیکھا ہے۔ میں بہت پرانا اس قبرستان کا گورکن تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو جن ہے وہ مجھے دن کے ٹائم بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ مختلف روپ میں مجھے نظر آتا ہے۔ کبھی وہ بندر کی شکل میں مجھے نظر آتا ہے، کبھی وہ کسی قبر کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ کسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے اس قبر کے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ جن کی وہ قبر ہے، میں نے ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہے، ان لوگوں سے بھی پوچھا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی جوان بیٹی ہے، اس کے اوپر کسی نے کوئی کالے جادو کا عمل کروایا تھا اور یہ 3 دن میں یہ ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، یعنی 3 دن میں اس کی موت واقع ہوگی۔ اس کے اوپر خون کے چھینٹے آتے تھے۔ یہ اتنی بیمار ہوئی کہ اس کو بلڈ وامٹنگ ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہوگی۔ ڈاکٹر کو یا حکیموں کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو ہوا کیا۔ عامل حضرات کے پاس تو جانے کی ہمیں مہلت ہی نہیں ملی۔ بعد میں جب ہم نے ڈسکس کیا تو ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس لڑکی پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ وہ جو گورکن تھا وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور سید صاحب سے مدد مانگنے آیا تھا۔ سید صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جمعرات والے دن میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سید صاحب جو تھے وہ اپنا ہر عمل جو بھی جنات سے ریلیٹڈ ہوتا تھا وہ جمعرات کو کرتے تھے۔ جب وہ گورکن ہمارے پاس آیا تھا اس دن منگل تھی، تو سید صاحب نے یہ کہا کہ تم جمعرات والے دن آنا، مغرب سے پہلے ہمیں آ کر لے جانا۔ وہ گورکن وہاں سے چلا گیا، وہ پاس والے ہی گاؤں سے آیا تھا۔ سید صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو قابو کرنا پڑے گا، لگتا ہے کسی نے عمل کے ذریعے اس جن کو اس لڑکی پر باندھا ہوا ہے۔ 41 دن پورا اس نے اپنا چلا پورا کرنا ہے۔ 3 دن میں یہ لڑکی تو وفات پا گئی، لیکن اس کے ابھی باقی کے دن باقی ہیں۔ 41 دن اس نے قبرستان میں آنا ہی آنا ہے۔ اس کے بعد وہ اس عامل جادوگر کے پاس واپس جائے گا اور پھر وہ عامل جادوگر اس جن کو آزاد کرے گا۔ لیکن اگر 41 دن اس نے اپنا چلا پورا کر لیا تو وہ قبرستان میں مقیم بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پر آتے جاتے لوگوں کو اور نئے تدفین ہونے والے مردہ جو ہوں گے ان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہت سے جنات ایسے ہوتے ہیں جو مردے بھی کھا جاتے ہیں، تو ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ابھی 1 دن باقی تھا، تو وہ جو بدھ اور جمعرات کا آدھا دن تھا، سید صاحب نے ایک خاص وظیفہ مجھے بھی دیا۔ میں نے بھی قرآن پاک کا وہ وظیفہ پڑھا اور سید صاحب نے بھی پڑھا۔ جمعرات والے دن وہ شخص عصر کے بعد آ گیا جو گورکن تھا۔ مغرب کی اذان جب ہوئی تو ہم لوگوں نے وہیں پر نماز ادا کی سید صاحب کے حجرے میں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کی اور ہم لوگ اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گئے اس کے گاؤں میں۔ وہ تانگے پر آیا تھا، تانگے کا ہی دور ہوتا تھا۔ تانگے پر بیٹھ کر جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر اس گاؤں میں پہنچے، اس قبرستان کے باہر جب ہم لوگ رکے تو سید صاحب نے ہم لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ ابھی باہر ہی رکیں، پہلے میں جا کر دیکھ لوں۔ اس گورکن کے مطابق وہ جو جن تھا وہاں پر 24/7 24 گھنٹے موجود ہوتا تھا۔ اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا سامنے آنے کا، وہ کسی لمحے بھی اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ اس کے گھر پر پتھراؤ کرتا تھا، اس کے گھر کی کھڑکیاں دروازے بجاتا تھا، بھیانک آوازیں نکالتا تھا۔ جیسے ہی سید صاحب اس قبرستان میں داخل ہوئے تو ان کو وہاں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی گدھا ہانک رہا ہے، لیکن وہ گدھا جو تھا وہ ابھی قبرستان کے باہر ہی ہانک رہا تھا۔ جیسے ہی سید صاحب نے وہاں پر پڑھائی شروع کی، حصار باندھا، تو وہ جو گدھے کے ہانکنے کی آواز تھی وہ بند ہو گئی اور ایسا لگا کہ جیسے قبرستان میں کوئی مرد ہے جو چلا رہا ہے اور بہت بھیانک آوازیں نکال رہا ہے۔ سید صاحب جب قبرستان میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنی پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ قبرستان میں وہ
اس قبر کے پاس گئے، اس قبر کی نشاندہی اس گورکن نے کر دی تھی۔ جیسے سید صاحب وہاں پر گئے، ابھی سید صاحب نے پڑھائی شروع ہی کی تھی، ہم لوگ بالکل سامنے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس قبر کے پاس سے بہت زیادہ دھواں اٹھنے لگ گیا، دھواں اٹھتے اٹھتے باقاعدہ وہاں پر ایک وجود نمودار ہوا اور وہ بالکل اس قبر کے سر کی طرف بیٹھ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا دور سے کوئی کالے رنگ کا بہت بڑا، جیسے کوئی ڈھیر سا لگا ہوا ہے، جیسے کوئی ایک پہاڑ سا ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ سید صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اس سے ہم کلام ہوئے، انہوں نے اس سے بات چیت کی، 10 منٹ تقریباً لگے۔ اس کے بعد سید صاحب نے وہاں پر اپنی پڑھائی کے ذریعے کوئی چیز پڑھ کر ایک اگربتی لی، اس اگربتی کو آگ لگا کر جس جگہ پر وہ بیٹھا تھا اس جگہ پر وہ اگربتی گاڑ دی۔ ابھی وہ اگربتی گاڑی ہی تھی کہ چیخ و پکار شروع ہو گیا، اور ایسا لگا کہ وہ جو کالے رنگ کا دھواں ہے وہ آسمان کی طرف اڑنے لگ گیا، لیکن اس میں بے تحاشا چیخ و پکار تھے۔ اس کے بعد سید صاحب نے اس قبر کے اوپر حصار کیا اور وہاں سے واپس آ گئے، اور باہر آ کر ہمیں یہ بتایا کہ یہ کالے جادو کے ذریعے اس لڑکی کے اوپر ایک شیطانی جن کو مسلط کیا گیا تھا۔ اس جن نے 3 دن میں ہی اس لڑکی کی جان لے لی، اور ابھی باقی کے جو 37 دن تھے وہ اس نے یہاں پر پورے کرنے تھے، 37-38 دن جو تھے وہ اس نے یہاں پر ابھی اپنے پورے کرنے تھے، اور اگر یہ 41 دن پورے کر لیتا تو اس نے اس قبرستان میں بھی تباہی مچا دینی تھی۔ سید صاحب نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے وہاں سے بھیج دیا، لیکن سید صاحب نے اس گورکن کو یہ کہا کہ 41 دن تم کوشش کرو کہ مغرب کے بعد قبرستان میں مت آنا۔ 41 دن وہ کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح سے کسی انسان کے جسم پر سوار ہو کر اس پر اپنا سایہ کر کے اس قبرستان میں داخل ہو سکے۔ سید صاحب نے اس پورے قبرستان پر بھی حصار کیا اور واپس آ گئے۔ 41 دن کے بعد وہ گورکن واپس آیا، اس نے یہ کہا کہ میرا گھر تو پاس ہی ہے، مجھے دوبارہ کسی نے نہیں ڈرایا، نہ ہی مجھے رات کے ٹائم وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ اس لڑکی کے جو گھر والے تھے ان کو بھی میں نے یہ بات بتائی، وہ بھی آپ کے بہت مشکور تھے اور وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی ملنے آئے، ان لوگوں نے بھی بتایا کہ ہم لوگوں کی بیٹی تھی، کسی نے ہم لوگوں کی بیٹی کے اوپر کالا جادو کروا دیا، وہ رشتہ مانگتے تھے، ہم نے رشتہ نہیں دیا تو انہوں نے اس پر جان لیوا جادو کروا کے اس کو مار دیا۔ ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی تب چلا جب اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی ہارر سٹوریز آفیشیل پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیون، اللہ نگہبان۔